اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایپیسوڈز میں بدر کا واقعہ چل رہا تھا، پچھلے رکوع میں۔ تو چونکہ جہاد میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے، اور جہاد ایک بہت مشکل حکم ہے، اس لیے اللہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کیا ہے ضابطہ؟ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور رسول سے پیٹھ مت پھیرو، یعنی اس رسول کے حکم کی روگردانی مت کرو۔ وانتم تسمعون، جب کہ تم سنتے بھی ہو، یعنی رسول کا حکم، اللہ کا حکم تم نے سنا بھی ہے، چاہے وہ جہاد سے متعلق ہو، چاہے وہ حلال و حرام سے متعلق ہو، تم سننے کے بعد کیسے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہو؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک جو واقعی مسلم ہیں، ایک وہ جو منافق ہیں، جو دیکھنے میں مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلم نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں منافقوں کی طرح مت ہو جاؤ، کہ جو اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے، ہم عمل کریں گے، حقیقت میں ان کا عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو تم بھی ایسے مسلمان نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جو یہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ظاہری کانوں سے تو سنتے ہیں، حقیقی سننا جس میں عمل کی نیت ہو، حق کو ماننے کی نیت ہو، وہ والا سننا نہیں ہوتا۔ اس کو قرآن کہہ رہے ہیں عدم سماع سے، یعنی نہیں سنتے۔ سنتے تو ہیں لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی عمل کی نیت سے نہیں سنتے۔ ایسے مت ہو جاؤ تم۔ کیوں؟ ایسے لوگ اللہ کو بہت برے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آگے قرآن بیان کر رہا ہے، ان شر الدواب، جو مخلوق ہے ان میں سب سے بری مخلوق، عند اللہ، اللہ کی نظر میں وہ مخلوق ہے، الصم البکم، جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، اور نہ وہ سمجھتے ہیں، یعنی بہرے، گونگے اور لا یعقل، عقل نہ رکھنے والے لوگ، ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ظاہر ہے اس قرآن کی اس آیت سے معذور لوگ مراد نہیں ہیں کہ جن بیچاروں میں عقل نہ ہو، یا جو واقعی گونگے ہوں، یا جو واقعی بہرے ہوں۔ اس سے مراد واضح ہے کہ وہ بہرے جو حق سننے سے بہرے ہوں، وہ گونگے جو حق بیان کرنے سے گونگے ہوں، اور وہ بے عقل لوگ جو حق سمجھنے سے بے عقل ہوں۔ آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اپنی خواہش کی بات بڑے غور سے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اپنے مطلب کی باتیں بہت شوق اور وثوق سے کرتے بھی ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں جہاں ان کا مفاد ہوگا، اور جب ان کے فائدے کی بات ہوگی، ان کی خواہشات کی بات ہوگی تو سمجھتے بھی ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہیں، لیکن جب حق کی بات آئے گی جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوگی تو ایسی بات وہ زبان سے کرتے نہیں ہیں۔ اس معاملے میں حق کو بیان کرنے میں وہ گونگے ہیں۔ جب ان کی خواہشات کے اگینسٹ کوئی بات ان کو سنائی جائے گی تو حق ہونے کے باوجود وہ نہیں سنیں گے، بہرے ہو جائیں گے، اور جب ایسی بات ان کے سامنے کی جائے گی جو حق کی ہو لیکن ان کی خواہشات کے اگینسٹ ہو تو وہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کی جتنے بھی حواس ہیں حق کو بولنے کے، حق کو سننے کے اور حق کو سمجھنے کے، وہ سارے معطل ہو چکے ہیں۔ تو ایسی مخلوق اللہ کی نظر میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو اے ایمان والو، تم ایسی مخلوق نہ بن جانا۔ کیسے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ ایسے گونگے بہرے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس فہرست میں کھڑے ہیں، کس صف میں کھڑے ہیں ہم۔ تو حق کو ہمیں بیان بھی کرنا چاہیے، حق کو ہمیں سننا بھی چاہیے، اور حق کو سمجھنے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ اگر ان بدبخت لوگوں میں کوئی خیر پاتا، یعنی کون سے بدبخت لوگ؟ جو حق بیان نہیں کرتے، حق سنتے نہیں، حق سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کو اگر علم ہوتا کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ،
تو اللہ ان کو اپنی بات سنا دیتا. سنانے کا مطلب اسمع کا مطلب ایسا سنانا جس کو حقیقی سننا کہتے ہیں, حقیقی سنانا جس سے عمل کی توفیق ملتی ہے. اللہ ایسا والا سنانا ان کو سنا دیتا. اگر اللہ ان میں خیر محسوس کرتا, یہاں خیر سے کیا مراد ہے, ان میں حق کی طلب ہوتی, ان میں صحیح راستے کو پہچاننے کی طلب ہوتی, ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے تو ہم اس راستے پر چلیں گے. اگر یہ طلب ان کے اندر ہوتی تو اللہ ان کو سنا دیتا. کیا مطلب, حق سنا دیتا, ایسا سنانا جو واقعی سنانا جسے کہتے ہیں, جس پر عمل کی توفیق ملتی ہے. لیکن چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی ختم ہو گئی ہے, لہذا اللہ نے ان کو گونگا بنا دیا, اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا اور لا یعقلون بنا دیا, ان میں سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. تو اس سے بھی وہ کافر یا وہ منافق مراد ہیں جو حق کا انکار کرتے 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 کرتے, یا وہ مسلمان بھی اس میں داخل ہیں جو حق کا انکار کرتے کرتے ایک ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ جس کو قرآن میں شروع میں کیا کہا تھا, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. تو مہر لگنے کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی کہ ان کے اندر خیر ہی ختم ہو جاتی ہے, اور اللہ دیکھتے ہیں اب خیر ہی نہیں ہے تو اللہ ان کو سناتے ہی نہیں ہے, یعنی ان میں ایسا سنانا جس سے فائدہ ہو, یہ صلاحیت ہی ختم کر دیتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ, اللہ اگر ان کو اپنی بات سنا دے. دیکھیں یہاں یسمعون یا اسماع مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. کہیں سننے کا مطلب یہاں پر ظاہری طور پہ سننا ہے, جیسے پیچھے گزرا قالوا سمعنا, منافقین کہتے ہیں ہم سنتے ہیں, وہم لا یسمعون, حالانکہ یہ سنتے نہیں ہیں. تو منافقین جو سنتے ہیں مطلب تھا ظاہری لحاظ سے, اور قرآن کہہ رہے یہ نہیں سنتے, مطلب حقیقت میں جسے سننا کہتے ہیں وہ والا سننا نہیں سنتے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. پچھلی آیت میں کہا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اللہ اگر ان میں خیر پاتا تو ان کو سنا دیتا, یعنی وہ والا سنانا جس پر عمل کی توفیق ملتی ہے, دل کی گہرائیوں سے والا سننا, ایسا سننا سنا دیتا. آگے اللہ نے کیا فرمایا, وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ, اگر اللہ ان کو اپنی بات سنا دے, تو یہاں سنانے سے مراد ظاہری کانوں سے سنا دے, حق ان کے سامنے آ بھی جائے, لَتَوَلَّوْا, تو یہ پیٹھ پھیریں گے, وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور یہ اعراض کرنے والے ہوں گے. یعنی اللہ ان کو اگر حق سنا دینا تو فی الحال جو کنڈیشن ہے ان کی, وہ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ پیٹھ پھیرتے ہیں اور حق کو سنتے نہیں ہیں. ایسا سننا جس سے فائدہ بھی ہو, یعنی دل کی گہرائیوں سے سننا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین اور جو ضدی قسم کے کافر ہیں ان کی حالت بیان کر کے اب اللہ اہل ایمان کو دوبارہ خطاب کرتے ہیں کہ تم وہ والا سننا سنو جس سننے کا فائدہ ہے. وہ سننا کیا ہے, استجیبوا للہ والرسول, اللہ اس کی اور اس کے رسول کی پکار پر استجیبوا لبیک کہو. استجابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی کی پکار کا جواب دینا, عملاً جواب دینا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استجیبوا للہ, اللہ کی پکار کا جواب دو, وللرسول, اور رسول کی پکار کا بھی. جب وہ کوئی آرڈر کریں, چاہے جہاد کا ہو یا کوئی بھی آرڈر ہو, اس پہ لبیک کہا کرو, عمل کیا کرو. اذا دعاکم, کب پکار کا جواب دو, جب رسول تمہیں بلائیں, لما, اس چیز کی طرف, یحییکم, جو چیز تمہیں زندگی دیتی ہے. یہاں زندگی سے روحانی زندگی مراد ہے, یعنی اللہ اس کے رسول تمہیں جب بلا رہے ہیں تو تمہیں ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس میں تمہاری روحانی حیات ہے, تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے. تو اس بات کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں تو ان کی پکار کا تم جواب دیا کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی طرف بلایا تھا, اور جہاد میں ہی بقا ہے. اگر صحابہ نہ لڑتے تو ظاہر ہے زیادہ بڑا نقصان ہوتا. تو جسمانی حیات بھی جہاد میں, اور روحانی حیات, ایمان کی حیات. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری حیات ہے. تو سیاق و سباق میں تو اگرچہ جہاد کا تذکرہ ہے, لیکن قرآن نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ شریعت کے جتنے بھی حکام ہیں اس میں ہماری ہی روحانی زندگی ہے, حیات ہے, سکون ہے اس میں. تو تمہارے ہی فائدے کی چیزوں کی طرف بلایا جا رہا ہے, لہذا اس پکار پہ اللہ اس کے رسول کو لبیک کہا کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, کہ اللہ حائل ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کیا مطلب, کہ جب تم کوئی بات سنو گے نا, چاہے اچھائی کی بات ہو چاہے برائی کی بات ہو, تو وہ برائی اچانک, وہ بات جو ہے اچانک تمہارے دل میں نہیں اتر جاتی, بلکہ اس بات اور تمہارے دل کے درمیان اللہ حائل ہے.
یعنی تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان اللہ حائل ہے. تو اللہ چاہے گا تو وہ بات تمہارے دل میں جائے گی, اللہ چاہے گا تو نہیں جائے گی, کیونکہ تم اپنے دل سے اللہ کی مرضی کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے ہو. یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تمہیں کہا جا رہا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو تو کر لو, ورنہ ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں اور اللہ کو یہ حق حاصل ہے, اللہ کو یہ اختیار بھی ہے, قدرت بھی ہے کہ وہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل بن جائے. پھر تم ہدایت چاہو گے ہی نہیں, پھر اگر حق سنو گے نا تو وہ حق تمہارے دل تک پہنچے گا ہی نہیں, کیونکہ اس میں اللہ رکاوٹ بنا ہوگا. تو یہ بہت شدید وعید ہے. تو یہ قرآن کے کنائے ہوتے ہیں, یہ حقیقت تو اس سے مراد نہیں ہوتی کہ واقعی اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کے انسان کے اور اللہ کے دل کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا. یہ سمجھانے کے لیے میں نے بار بار بتایا نا کہ قرآن ہم سے ہماری زبان میں بات کرتا ہے. تو اصل میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر حق سمجھنے کی صلاحیت بھی ایک ٹائم تک ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حق بھی ایسا نہیں ہے کہ جب بھی تم سنو گے تمہارے دل پہ اثر کرے گا. نا 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 نا, تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو اس کو اوکے کرے گا اور وہ حق تمہارے دل تک آئے گا, نہیں چاہے گا تو وہیں سے باہر بھیج دے گا. اور چاہتا کب ہے؟ جن میں جو خود چاہتے ہیں کہ ہم حق پر عمل کریں, لیکن جب جو چاہتے نہیں ہیں اور حق کی مخالفت کرتے 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 پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ حق کو دل کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. تو علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی حق پر چلتا رہتا ہے نا تو اس کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے کہ جو ہمیشہ حق کو مانتا ہے, پھر اللہ کیا کرتے ہیں کہ باطل اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں, پھر باطل کو اس کے دل میں نہیں آنے دیتے. اسی مضمون کو اگلے رکوع میں اور زیادہ اچھے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. جو یہ بات اللہ نے بتائی نا کہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان اللہ موجود ہے, اسی بات کو نا اگلے رکوع کی پہلی آیت میں اور اچھے انداز سے بیان کیا جائے گا, وہ میں اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو خلاصہ اس آیت کا یہ نکلا کہ بھائی ہمیں جب تک حق کی توفیق مل رہی ہے ہم کریں, حق کی بار بار مخالفت نہ کریں, کیونکہ ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان اللہ بیٹھا ہوا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ غضب میں آئے اور وہ حق کو پھر ہمارے دل کی طرف جانے سے ہی روک دے. اور اگر ہم نے ہمیشہ حق کو فالو کیا اور باطل کی ہمیشہ مخالفت کی تو یہ خوشخبری بھی ہے, ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر باطل کو ہمارے دل کی طرف اللہ جانے ہی نہیں دے گا, کیونکہ اللہ بیچ میں رکاوٹ ڈالے گا. اللہ موجود ہے ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان, وہ فلٹر کر کے ہمارے دل کی طرف چیزوں کو جانے دے گا. تو اس سے اچھے لوگوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ حق کو فالو کرتے ہیں, وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کو باطل سے ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ باطل ان کے دل میں گھستا ہی نہیں ہے, ان کو باطل سمجھ میں ہی نہیں آتا. اور جو ہمیشہ باطل کو فالو کرتے ہیں ایک دن ایسی بدبختی آتی ہے کہ حق ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو یہ دونوں طرح کے لوگوں کو, ایک کو خوشخبری ہے اور ایک کے لیے وعید ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور سمجھ لو کہ تم نے اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ظاہر ہے جن کے دل میں فلٹر کر کے اللہ حق کو بھیج دے گا وہ کامیاب ہوں گے, اور جن کے دل میں فلٹر کر کے اللہ باطل کو ڈال دے گا اور حق کو واپس کر دے گا انہی کی بدماشیوں کی وجہ سے, تو ان کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً, اے ایمان والو ایسے فتنے سے ڈرو, لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, جو خاص طور پر جو ظالم ہے تم میں سے صرف انہی کو نہیں پہنچے گا, بلکہ نیک لوگوں کو بھی وہ فتنہ پہنچے گا. اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ احادیث میں اس آیت کی تشریح ہے, وہ یہ کہ جو لوگ برائی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہاں وعیدیں ہیں. دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا تھا نا کہ سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ جو حق کو بیان نہ کرے, حق کو سنتی نہیں ہے, حق کو سمجھتی نہیں ہے. تو اسی مخلوق کا تذکرہ چل رہا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم ایسے نہ بنو, اس کے اگینسٹ چلو. تو ان لوگوں کا تذکرہ تو ہو گیا جو حق کو سنتے ہی نہیں ہیں, ان کے لیے تو اللہ نے بتایا کہ تم سنو اور رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو. جو ایسا سننا جس کو حقیقی سننا کہتے ہیں وہ جب ہی ہوگا جب رسول کی پکار پر تم لبیک کہو گے, عمل کرو گے. اب حق کو بیان کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. وہ ایسے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے حق کو بیان نہیں کیا, نہی عن المنکر نہیں کیا, برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی, تو جو تم میں ظالم لوگ ہیں یعنی جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں, صرف فتنہ انہی کو نہیں پہنچے گا بلکہ نیک لوگ بھی اس فتنے اور عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے.
تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو، برائی کو روکنے کی کوشش کرو، ورنہ اللہ کا ایسا عذاب آئے گا جس میں نیک لوگ بھی پس جائیں گے۔ نیک سے یہاں مراد ہے کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پر گناہوں سے بچا کرتے تھے، ورنہ ظاہر ہے جو برائی سے نہیں روکتا حقیقت میں وہ تو نیک ہے بھی نہیں۔ تو اس لیے نبی قرآن کیا کہتا ہے، ایسے فتنے سے بچو جو تم میں صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو وہ فتنہ دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ظالم پر عذاب نہیں آتا، بلکہ ظالم کو جو ظلم سے نہ روکے، قوت اور طاقت کے باوجود خاموشی اختیار کرے اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بیان نہ کرے، جبکہ اس کو یہ طاقت اور قوت بھی حاصل ہو کہ بیان کر سکتا ہے، وہ اس کے باوجود بیان نہ کرے، تو قرآن کہتا ہے وہ لوگ الابکم بکمن ہیں، جن کی پیچھے برائی ہوئی ہے، کہ سب سے بدترین مخلوق ہے جو حق سے خاموشی اختیار کرے۔ تو یہاں ان کے لیے وعید ہے کہ جب عذاب آئے گا دنیا کا ہو یا آخرت کا، صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، جو ظلم دیکھ کر خاموش رہے وہ لوگ بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہوں گے۔ گو کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ عذاب ان پہ کم ہوگا، کیونکہ وہ بہرحال گناہ سے بچ رہے تھے، ان میں ایک گناہ تھا کہ روک نہیں رہے تھے گناہ سے۔ عذاب اگرچہ ہوگا کم، لیکن شامل سب کو ہوگا، گناہ کرنے والوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی شامل ہوگا جو گناہ سے روکتے نہیں تھے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ